ایک ہیلی کاپٹر کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ان کے جہازوں کے حوالے سے، ہیلی کاپٹر کے حوالے سے کیا حال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جناب ARY کا بوائیکاٹ کر دیا، آپ اندازہ کیجئے ARY کا بوائیکاٹ کر دیا۔ کاشف عباسی صاحب کدھر ہیں؟ کاشف عباسی صاحب کدھر ہیں؟ مجھے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی کاشف عباسی صاحب کدھر ہیں۔ میری ابھی چند دن پہلے کاشف عباسی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ ان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا۔ کنگنا رناوٹ ایک دفعہ پھر ایک نئی کنٹروورسی میں پھنس گئی ہے۔ مجھے کبھی کبھار لگتا ہے وہ جان بوجھ کے شاید اس قسم کے بیانات دیتی ہیں جس میں وہ کسی نہ کسی نئی کنٹروورسی کا حصہ بن۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ بھارت سے آئی ہے، جہاں پہ کنگنا رناوٹ ایک دفعہ پھر ایک نئی کنٹروورسی میں پھنس گئی ہے۔ مجھے کبھی کبھار لگتا ہے وہ جان بوجھ کے شاید اس قسم کے بیانات دیتی ہیں جس میں وہ کسی نہ کسی نئی کنٹروورسی کا حصہ بن جائے۔ اور ایک ہیلی کاپٹر کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ان کے جہازوں کے حوالے سے، ہیلی کاپٹر کے حوالے سے کیا حال ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ لیکن یہ والی خبر جو ہے اگر آپ ہنسے بغیر رہ نہیں سکیں گے، جو میں تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پاکستان کی سیاست سے جڑی ہوئی بڑی اہم خبریں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جناب ARY کا بوائیکاٹ کر دیا، آپ اندازہ کیجئے ARY کا بوائیکاٹ کر دیا۔ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ کاشف عباسی صاحب کدھر ہیں؟ کاشف عباسی صاحب کدھر ہیں؟ مجھے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی کاشف عباسی صاحب کدھر ہیں۔ میری ابھی چند دن پہلے کاشف عباسی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو میں کچھ ان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ جناب ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ جناب سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ شدید اختلافات اس وقت پارٹی کے اندر جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بائی دا وے کل رات کو جو ہے وہ خبر آئی کہ ان لوگوں سے ناراض جو افراد ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہیں سینٹ کے ٹکٹس ملیں گے، جو ایکچولی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہوئے ہیں، ان سے ملنے کے لیے بھی جو ہے وہ گئے۔ اس میں 2 رہنما ہیں، عرفان سلیم اور عائشہ بانو، جن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ واپس لے لیں، لیکن انہوں نے یہ کاغذات واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور PTI کے اضافی امیدواروں کی جانب سے کاغذات واپس نہ لینے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاہدہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اچھا، یہ وہ معاہدہ ہے کہ جناب ہم لوگ جو ہے وہ آپس میں معاملہ طے کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں جو ہے بندے کھڑے نہیں کریں گے، این اے تاڑے ہو گئے، این اے ساڑے ہو گئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 2 افراد ہیں یہ اپنے کاغذات واپس نہیں لے رہے، اور اگر انہوں نے واپس نہ لیا تو پھر سینٹ کا الیکشن باقاعدہ طور پہ لڑا جائے گا۔ تو فی الحال تو عرفان سلیم نے یہ کہا کہ جی خیبر پختونخوا اسمبلی کو اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ بننے نہیں دیں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں PTI کے ارکان عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں، پارٹی قیادت کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ہم آئندہ کے لائے عمل کے لیے مشاورت کر رہے ہیں۔ سو از ناٹ بیکنگ ڈاؤن، اور اس سے لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو رہی ہیں فی الحال PTI کے لیے۔ سجاد برقی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے امریکہ میں اوورسیز کے چیپٹر کو غالباً ہینڈل کرتے ہیں، تو ان کے حوالے سے ہم نے کل صبح آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی تھی کہ جناب ان کے اوپر بھی یہ الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ رستہ روکنے کی کوشش کی زلفی بخاری صاحب کی، کہ زلفی بخاری صاحب وہاں پہ ایک امریکہ کے اندر ہیومن رائٹس کی جو کمیٹی تھی اس کے سامنے پیش ہوئے، تو انہوں نے ایکچولی ایک ای میل لکھی اور انہوں نے کہا کہ جناب ان کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ زبیر علی خان صاحب ایک جرنلسٹ ہیں جو کہ PTI کو بڑے سالوں سے کور کرتے آئے ہیں، انہوں نے بیسکلی یہ خبر جو ہے وہ بریک کی تھی کہ جناب انہوں نے سجاد برقی صاحب نے یہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد سجاد برقی صاحب کی ایسی کی تیسی سٹارٹ ہو گئی پچھلے 12 گھنٹے کے اندر۔ تو سجاد برقی صاحب نے اب اپنا موقف جو ہے وہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے اگینسٹ جو ہے وہ پوری ایک کیمپین چل رہی ہے بائی گریڈی ولاگرز۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر۔ آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے جی سیاست.pk سے۔ فریال عباسی ہیں، وہ کچھ سوالات انہوں نے کیے ہیں، میں نے ان کا جواب دیا ہے پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے بارے میں، تو آپ بھی ذرا اس گفتگو میں شریک ہو جائیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہوں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ثابت شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر تھینک یو آپ کی ٹائم کے لیے۔ باتیں بہت سے سوالات ہیں۔ سب سے پہلے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے پنجاب میں 31 اگست تک۔ جی بالکل، 5 اگست درمیان میں اصل میں آنا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے۔ ان کو خطرہ ہے کہ 5 اگست تک دفعہ 804 جو ہے وہ لگ سکتی ہے، اور 804 سے یہ کافی لوگ گھبراتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے دفعہ 144 لگائی گئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کتنا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید اس بار بہت زیادہ یہ اگریسو نہ ہو سکیں پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتوں کو دبانے کے لیے، خاص طور پہ مریم سرکار جو ہے۔ یہ جو دفعہ کا نفاذ کیا گیا ہے، آپ نے 5 اگست کا ذکر کیا، 5 اگست
دیکھیں اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کو آپ موبلائز کیسے کرتے ہیں، اور اگر تو پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو گئی اور یہ آپس میں جو ہیں ان کے اختلافات یا مختلف آوازیں جو ہیں اگر ان میں یہ الجھے رہے تو پھر یقیناً عمران خان صاحب کے کاز کو نقصان پہنچے گا. لیکن اس دفعہ کا جو احتجاج ہے وہ بڑا ان کا ڈیفرنٹ نوعیت کا ہے، اور یہ اوورسیز پاکستانی بھی کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی. یہ کوئی جلوس نہیں انہوں نے کوئی یعنی کہ کسی جگہ پہ نہیں پہنچنا، بلکہ اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کرنا ہے سب نے. اور یہ میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی نے کوئی وہ سینسیبل وے میں آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. اس دفعہ جو تحریک ہے اب یہ تحریک کے موڈ میں ہے، یہ اب دھرنا ورنا کا جو معاملہ تھا وہ نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی فورس بھی یوز نہیں ہو سکے گی. اور دفعہ 144 جو ہے وہ کتنے لوگوں کو یہ دفعہ 144 لگا سکیں گے جب ہر شہر میں 100 200 یا 400 فرض کریں لوگ نکلتے ہیں، 500 لوگ نکلتے ہیں ہر شہر میں، تو اس سے ہر شہر میں تو یہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم یہ کتنے لوگوں کو دفعہ 144 کے تحت گرفتار کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں جو سینٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے. خبریں میرے پاس اور بھی ہیں. پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں سے کہا کہ ہم بلا مقابلہ الیکشن لڑنے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے 6 نام فائنل کر لیے ہیں. یعنی 4 بندے وہ جتوانا چاہ رہے ہیں مخصوص ان نشستوں کے اوپر. یہ جو جنرل نشستیں ہیں پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ان میں سے 7 میں سے 4 جیتیں گے. 4 یہ لے رہے ہیں، 1 وہ لے رہے ہیں خواتین کی اور 1 لے رہے ہیں ٹیکنوکریٹ کی. تو انہیں لگتا ہے کہ وہ 6 جیت سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا جی واپس لے لیں. پھر ایک اظہر مشوانی صاحب ایک کورنگ کینڈیڈیٹ تھے، کیونکہ کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہیں انہوں نے اپنے جب واپس لینے تھے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں تو اس کے بعد بندے ہی اتنے بچ جانے تھے جتنے بندوں نے سینیٹر بننا تھا. اپوزیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بندے واپس لے لیتے، حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بندے واپس لے لیتے، اور ٹوٹل جب 11 بندے بچ جاتے تو 11 کے 11 سینیٹرز بن جاتے. اب اس میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ابھی ہوئی ہے، اور اس کا ڈیٹا بھی میرے پاس ہے. یہ ڈیٹا جب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو کچھ چیزیں آپ کے لیے بڑی حیران کن ہوگی، کیونکہ اب پھڈا پڑ گیا ہے. پہلے تو جو ہے وہ ایک ٹویٹ آیا، اور وہ ٹویٹ تھا اظہر مشوانی کی طرف سے. یہ برطانیہ میں موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، عمران خان صاحب کے نوجوان ساتھیوں میں سے ایک. تو اظہر مشوانی صاحب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں نے پارٹی کی ہدایت پہ واپس لے لی اپنے کاغذات نامزدگی. ایک فارم بھجوایا تھا، انہوں نے فل کر کے واپس دے دیا. تو لیکن انہوں نے کہا مراد سعید کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا حق بنتا ہے تو اظہر مشوانی صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ حق پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو عرفان سلیم صاحب ہیں ان کا حق بنتا ہے، انہیں پھر موقع ملنا چاہیے. تو وہ عرفان سلیم صاحب کے بارے میں اطلاع آ رہی ہے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے کاغذات نامزدگی واپس لینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جو باقی کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں. تو اب بلا مقابلہ والے معاملے میں ایک دفعہ پھر کٹائی پیدا ہو گئی ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے یا علی امین گنڈا پور ہے وہ معاہدہ کر رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات بلا مقابلہ کرانے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے. علی امین گنڈا پور اور اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان میں اس معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی، اور کسی بات پہ ان کا اتفاق نہیں ہوتا. ان کا اتفاق مہنگائی کے خلاف نہیں ہوتا، غربت کے خلاف نہیں ہوتا، بے روزگاری کے خلاف نہیں ہوتا، عوامی مسائل کے خلاف نہیں ہوتا، معدنیات کی چوری کے خلاف نہیں ہوتا، جعلی قسم کے جو آپریشنز کیے جاتے ہیں ان کے خلاف نہیں ہوتا، دہشت گردی کے خلاف نہیں ہوتا. کسی معاملے پہ ان کا اتفاق نہیں ہوتا. لیکن جب مل بانٹ کے کھانے کا موقع آ جائے یا سیٹیں ایک دوسرے کو بانٹنی ہو وہاں ان کا اتفاق ہو جاتا ہے. بہرحال اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں اتفاق سامنے آ گیا ہے اور حتمی شکل دے دی ہے. فارمولے کے تحت